محمد وآل محمد بلند ترین صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سبحان سيد اللہ العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا سبحان اللہ مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ واسمہ وجبریل خادمہ والبراق مرحبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ ومطلوب مقصودہ ومقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمتا للعالمین ابو القاسم محمد والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرات گرامی، ویسے آج کی مجلس جو ہے وہ حضرت ام البنین کے نام سے منسوب تھی ہے بلکہ ہے، مگر مجھے حکم کیا گیا ہے کہ آج ان کا مصائب نہ پڑھیں، تو میں انشاءاللہ مکمل کوشش کروں گا، لیکن کچھ شخصیات کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے فضائل میں بھی مصائب خود بخود آ جاتا ہے، بے شک یہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں۔ جب بھی میں نے کبھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جشن میں اور ان کے فضائلات فقط فضائلات ہی بیان کرنے ہوتے ہیں، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا فضائل بھی مصائب بن جاتا ہے۔ کوشش کریں آپ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ ولادت سے لے کر ان کا ہر عمل جو ہے زندگی کی سوانح حیات، ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ شریکت الحسین کے حوالے سے، وہ کون سی مجلس ہے جن میں جناب زینب کا ذکر کیا جائے اور اس میں حسین ابن علی نہ آئے اور کربلا نہ آئے، کوفہ اور شام کا ذکر نہ آئے۔ مقرر کی مجبوری ہے کہ وہ فضائل بیان کرے مگر وہ مصائب آ جاتا ہے۔ حضرت ام البنین کا ذکر ہو تو خود بخود وہ حضرت عباس سے مربوط ہو جاتا ہے، اور پھر کوشش کے باوجود بھی وہ فضائل پورا مصائب نہ پڑے مگر مصائب کا جو ہے کوئی نہ کوئی ربط ضرور آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اور یہ حقیقت میں ان سب کو مجتمع کرے تو یہ سب کچھ جہاں بند ہو جائے تو ہم سلام کرتے ہیں خاندان ابو طالب کو، جہاں سے یہ سب نکلے ہیں۔ آج جناب سیدہ کی ولادت کے بھی ایام ہیں، تو چاہے جناب سیدہ ہو، جناب عباس ہو، جناب ام البنین ہو، یا علی ہو، فاطمہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، 12 امام ہو، 14 معصومین ہو، لیکن جو مرکز ہے وہ ابو طالب ہے۔ اور ہم خداوند عالم کا جو ہے وہ ممنون ہے کہ انہوں نے ہمیں خاندان ابو طالب سے وابستہ کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ
دعوت ذل عشیرہ سے نجف کے آخری سفر تک دعوت فکر دے رہا ہوں. دعوت ذل عشیرہ جو بنیاد ہے پہلی اسلامی کانفرنس, دعوت ذل عشیرہ سے نجف کے آخری سفر, اس کے بعد سنہ جناب امام حسن سے یوم عاشور سجدہ آخر عصر تک, اور پھر اگر آگے بڑھے تو شام غریبہ میں الحافظ والحفیظ کی سلام میں سے لے کر شام کی درباروں میں جناب زینب و ام کلثوم کے خطابات تک, اور پھر صحیفہ کاملہ کے خالق سید سجاد کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تقریروں سے لے کر امام حسن عسکری کی شہادت تک آپ کو ہر جگہ پر جو مرکز نظر آئے گا وہ جناب ابو طالب نظر آئے گا. تو ہم جو ہے تاریخ کے حوالے سے جہاں بھی جائیں تو وہاں پر ابو طالب نظر آئیں گے. جناب زینب کی تقریروں کو دیکھیں گے تو محسن نقوی کا یہ شعر ہمیں جو ہے وہ متوجہ کرے گا کہ اے مورخ وقت کے مغرور کرداروں سے پوچھ, مغرور کرداروں سے پوچھ, اے مورخ وقت کے مغرور کرداروں سے پوچھ تاریخ عرب کے سب ستمگاروں سے پوچھ, کربلا میں ٹوٹتی بے لوچ تلواروں سے پوچھ, کربلا میں ٹوٹتی بے لوچ تلواروں سے پوچھ, شام کی گلیوں سے بازاروں سے درباروں سے پوچھ, کیا پوچھ ذریت کس کی یزیدی حوصلوں پہ چھا گئی, کس کی پوتی ظلم و استبداد سے ٹکرا گئی, کس کی عصمت ابو طالب پر بلند ترین سلوات. سرور کائنات کے ہر عمل میں اگر دیکھیں گے تو حضرت ابو طالب نظر آئیں گے. سبحان اللہ. چاہے موبائل میں, مجھے وقت نہیں ہے, میں جناب ام البنین کا رب دے رہا ہوں, موبائل میں سرور کائنات حسن اور حسین کے لیے اپنے جناب حسن اور حسین کو اپنا بیٹا بنا دیا. جناب سیدہ عورتوں کے حوالے سے نمائندہ بن گئی. علی مشیر بھی تھے اور وفادار ساتھی کی حیثیت سے, لیکن ایک انڈیا کا ایک عالم ہے جس کی کتاب ہے 10 مجلسیں, علامہ عسکری شاید ہیں لکھنئی, اس کی کتاب ہے. اس نے لکھا کہ جب موبائل سے واپس آ رہے تھے تو سرور کائنات سوچ رہے تھے کہ دین محمدی پر مشکل وقت آیا تو بیٹوں کی جگہ پر میرے حسن اور حسین ہیں, کبھی مشکل وقت آیا تو حسن اور حسین مدد کریں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا سوچ رہی تھی کہ مشکل وقت آیا تو میری بیٹی زینب جو ہے وہ میری جانشین بن کے دین محمدی کے لیے کام کرے گی. اور علی سوچ رہے تھے کہ میرے حسن اور حسین تو محمد کے بیٹے ہو گئے, آپ سے حسن اور حسین تو محمد کے بیٹے ہیں, خداوند عالم مجھے کوئی ایسا بیٹا دے جو دین محمدی پر وقت آئے تو میری نمائندگی کرے. حسن اور حسین ہو گئے تو محمد کی نمائندگی کریں گے, مگر کوئی میرا ایسا بیٹا ہو جس کی شجاعت میری شجاعت ہو, سبحان اللہ, جس کا انداز میرا انداز ہو, جس کی رفتار اور گفتار میری ہو. یہ خیال دل میں پنپتا رہا. ایک وقت آیا کہ جناب علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کی شہادت کے بعد جناب عقیل سے فرمایا کہ عقیل, حضرت عقیل جو تھے وہ علم الانساب کے ماہر تھے, نسبوں کے ماہر تھے, وہ خاندانی جو نسب تھے, حسب اور نسب کے ماہر تھے. ان کو پتا تھا کہ کون سے خاندان میں شرافت کتنی ہے, سلیقہ مندی کتنی ہے, بہادری کتنی ہے, اس کی پوری خاندان کے جو بھی اعمال ہیں, جو بھی افعال ہیں وہ کیا ہے. تو ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسے خاندان سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں
جس کی جو عورت ہو وہ بہادر ہو، خاندان بہادر ہو، اور اس سے مجھے ایسا بیٹا ملے جو میرا نمائندہ ہو، شجاعت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، ہر جگہ پر میرا نمائندہ ہو۔ ابھی حضرت عباس کی جو ہے وہ پوری جنگ صفین اور سب جنگیں نہیں پڑھوں گا، لیکن میرا نمائندہ ہو۔ تو حضرت عقیل نے کہا کہ میری نظر میں ایک ایسا خاندان ہے جو کلابیہ خاندان ہے۔ وہ خاندان ایسا ہے کہ جس کی عورتیں طیبہ اور طاہرہ ہیں، سبحان اللہ، طیبہ اور طاہرہ ہیں۔ ان کا سردار جو ہے حزام ہے، حزام جو سردار ہے، اس کی بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کلابیہ، میں یہ آپ کو تجویز دیتا ہوں کہ اس کا رشتہ مانگ لینا چاہیے۔ پھر کہا کہ اس خاندان کی عورتیں جو طیبہ اور طاہرہ ہیں، اب اندازہ لگائیں کہ اس کے والد کا کتنا سوچ کا کمال تھا کہ اس نے اس وقت جب تک ابھی اس خاندان نبوت میں نہ خاندان امامت میں نہیں آئی تھی، مگر اس کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت جو عقیل ہیں وہ فضائل بیان کر رہے ہیں جو طیبہ اور طاہرہ ہیں، کیا بات۔ اور ان کے جو مرد ہیں وہ اتنے بہادر ہیں کہ عرب کے بہادر ان سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ سب سے بڑے بہادر ہیں۔ ان کے بچے جو ہیں ان کے آنکھوں میں جلال ہے، یہ تاریخی جملے ہیں، یہ سب جو انورٹیڈ کاما میں وہ جملے ہیں، یہ فقط لفاظی نہیں ہے۔ ان کے بچے جو ہیں ان کے آنکھوں میں جلال ہے، اور ان کے بچے نیزوں سے کھیلتے ہیں، یہ اتنے بہادر ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فقط حضرت علی نے تو کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا خاندان بتا دے، تو حضرت عقیل نے اتنی بڑے فضائل کیوں بیان کیے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اتنے فضائل کہ ان کے بچے اتنے بہادر ہیں، ان کی عورتیں طیبہ اور طاہرہ ہیں، ان کی عورتیں، ان کے مرد اتنے بہادر ہیں۔ یہ بالکل طرز قرآنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتے تھے میرے ہاتھ میں عصا ہے، یہی جملہ کافی تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ مگر انہوں نے کیا کہا؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے جو ہے بکریاں بھی چرواتا ہوں، میں اس سے جو ہے وہ جھاڑے بھی، درختوں کے جو ہے وہ پتے بھی جھاڑتا ہوں، میں اس کو تکیا بھی بناتا ہوں، تکیا بنا کے سو بھی جاتا ہوں، اور پھر یہ جو میں اس کو خیمہ بھی بنا لیتا ہوں، اس کے سائے میں سو بھی جاتا ہوں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں عصا ہے، مگر انہوں نے عصا کے فضائل بیان کر دیے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یا ملائکوں نے سرور کائنات سے پوچھا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو کہتے تھے جیسے سرور کائنات نے فرمایا یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے شوہر ہے، یہ اس کے بچے ہیں۔ مگر انہوں نے پھر آگے بڑھ کے کہا کہ ان کو نہ بناتا تو زمین کو نہ بناتا، آسمان کو نہ بناتا، چاند نہ بناتا، تارے نہ بناتا، کشتیاں نہ بناتا۔ یہ مسلسل فضائل انہوں نے نہ پوچھا تھا یہ کون ہے۔ تو یہ طرز قرآنی ہے، طرز خدائی ہے کہ عقیل نے کہا کہ بہادر تو ہے، یہ بالکل بہادر خاندان ہے، بہادر خاندان ہے، مگر ان کے بچے بہادر ہیں، ان کے آنکھوں میں جلال ہے، اور ان کے جو ہے وہ نیزوں سے کھیلتے ہیں، ان کی عورتیں جو ہے وہ طیبہ اور طاہرہ ہیں، ان کے مرد بہادر ہیں۔ یہ پورا عقیل نے طرز قرآنیت سے استعمال کیا۔ جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ حزام کے پاس جائیں۔ اب اندازہ کسی اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت عباس کے یہ نانا ہیں حضرت حزام جی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں مولا علی کے سسر بھی ہے، سسر ہیں، اور یعنی اتنی بڑی جو ہے حضرت حزام کی حیثیت ہے۔ اور خوش قسمتی سے میں نے اپنے پوتے کا نام حزام حسین حیدری رکھا ہے، اسی حوالے سے منسوب ہو۔ صلوات پڑھیں محمد
پاس فاطمہ کلابیہ جسے ام البنین بھی کہتے ہیں. ام البنین کا مطلب ہے زیادہ بیٹوں کی ماں. وہ شادی کے بعد جو زیادہ بیٹے 4 بیٹے تو اس کو ام البنین جو کہا گیا, لیکن ان کا نام بھی فاطمہ تھا, فاطمہ کلابیہ. وہ گئے تو عرب شرفا کا ایک انداز تھا, وہاں کا رواج تھا کہ جو بھی مہمان جاتا تھا تو جیسے ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, کوشش کریں گے ادھر ہی دروازے پہ پوچھ لیں گے بھائی کیا کام ہے, ادھر سے روانہ کر دیں گے, چائے کی سلام بھی نہیں کریں گے کہ پہلے بیٹھو پانی پیو اس کے بعد میں کام کہو. لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ سب چیز جا رہی ہے, ہم بالکل جو ہے وہ مصنوعی بنتے جا رہے ہیں. لیکن طرز عقیل یا اس وقت کے شرفا کا انداز وہ یہ تھا کہ جو بھی مہمان آتا تھا تو 3 دن ان کے مہمان نوازی کرتے تھے. سبحان اللہ. 3 دن تک اس سے کام نہیں پوچھتے تھے, خاطر تواضع کرتے تھے, ایک دوسرے کی خصلتیں دیکھتے تھے کہ یہ خاندانی طور پہ کتنا شریف ہے, کتنا شریف و نفس ہے, ان کے زندگی کا انداز کیا ہے. پہلے کام نہیں پوچھتے تھے. 3 دن حضرت عقیل کی جو ہے وہ مہمان نوازی ہوئی. 3 دن کے بعد حضرت حزام آئے اور حضرت حزام نے جو لفظ کہے پہلے وہ میں نے اسی لیے کہ وہ لفظ جو ہے وہ تاریخ میں وہی انورٹیڈ کاماز میں وہ لفظ ہیں جو تاریخ میں حضرت حزام نے حضرت عقیل کو کہے. کیوں نہ تھوڑی سی محدود تحقیق ہے, آپ تو بڑے عالم ہیں اسی لیے ہمیں زبانوں میں لکنت آ جاتی ہے. تو حزام نے کہا آگے کہ اے رئیس مکہ, سبحان اللہ, اے متولی کعبہ, اے امیر بطحا, سبحان اللہ. یہ جملوں سے انہوں نے ابتدا کی ہے. اے رئیس مکہ, اے متولی کعبہ, اے امیر بطحا, اے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ, سبحان اللہ. اے ذریت ابراہیم, سبحان اللہ. حزام جو کہہ رہا ہے اے ذریت ابراہیم, اے شجر طیبہ کے پیچھے ثمر, سبحان اللہ. اے عرب کے دلیر خاندان کے فرد, اے آپ نے ہمارے قبیلے میں آنے کی زحمت کیوں کی. اب پوچھ رہے ہیں 3 دن کے بعد, خاطر تواضع کے بعد. تو حضرت عقیل نے جو جواب دیا وہ بھی ادبی انداز میں, اے بنی کلاب کے سردار, کیا بات ہے, اے عرب کو بہادری کے فن سکھانے والے حزام, اے وہ بہادر جن کے بہادروں کے نام بہادر اپنے تلواروں کے قبضے پر کرندہ کراتے لکھواتے ہیں. حزام اتنا بہادر تھا کہ جو بہادر جنگ کے لیے جاتے تھے اپنے تلواروں کے قبضے پہ حزام کا نام لکھتے تھے کہ ہمیں کامیابی نصیب ہو. حزام کتنا بہادر تھا. تو حضرت عقیل کہتے ہیں کہ اپنی تلواروں کے قبضے پر نام لکھواتے ہیں اور آپ کا خاندان کبھی مظلوم پر حملہ نہ کرنے والا. سبحان اللہ. یہ اوصاف بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اے ظالموں کو عبرتناک سزا دینے والے, کیا بات ہے. میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے میرے بھائی علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جو جملے کہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ کیا خوش نصیبی ہوگی. حزام کہتے ہیں میرے لیے یہ کیا خوش نصیبی ہوگی کہ میری بیٹی اس گھر میں جائے جہاں پر فاطمہ گئی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری بیٹی اس گھر میں جائے جہاں فاطمہ الزہرا گئی تھی اور اس چوکھٹ پر جھک کے اور چومے جس پر ملائک جو ہے سورج آ کے جھکتے تھے, ستارے جھکتے تھے, وہاں پر اس چوکھٹ کو میری بیٹی چومے جس چوکھٹ کو ستارے اور سیارے چومے. اور پھر ایک جملہ کہا کہ ہم سردار ہیں. ہم سردار جو ہے لوگ ہیں وہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں. ہمارے کتنے غلام ہیں, مرد و زن غلام ہیں, لیکن یہ کیا خوش نصیبی ہے کہ میری بیٹی اس گھر میں جائے جہاں پر فرشتے ملائک آ کے غلامی کرے. اس گھر میں میری بیٹی جائے اور میری بیٹی اس گھر میں جائے جو خاندان وحی کا گھر ہو. ایک ایک لفظ پر دیکھیں کتنی فصاحت و بلاغت ہے.
दोनों के जो मुकाबले चल रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान ये सब कुछ करने के बाद एक अजीब जुमला कहा है। उन्हें कहा है कि ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है, इससे ज्यादा कोई खुशनसीबी हो नहीं सकती। लेकिन ये सभी बातें होने के बावजूद मेरी शराफत इंसानियत का तकाजा ये है कि मैं सबसे पहले अपनी बेटी से पूछूं, उसकी रजामंदी पूछूं। हमारे यहाँ तो हो गया है कि अपनी मर्जी से बेटियों से नहीं पूछते। यानी हुज़ाम अभी कोई इसके न नबूवत न इमामत न कोई विलायत कुछ नहीं है, मगर खानदानी तौर पर एक सरदार तो है, मगर सरदारी भी ऐसी। कहते हैं ये सब खासियतें हैं, मगर अपनी बेटी से पूछूंगा रजामंदी के बाद। ये हमारे लिए दर्ज है, हमारे लिए दर्ज है। वो गए घर में और अपनी जोजा से कहा कि हमारी बेटी फातिमा के लिए रिश्ता आया है अरब के सबसे बड़े बहादुर खानदान, शरीफ खानदान का। तो बीवी और शौहर गए हैं हजरत फातिमा कलाबिया के पास, हजरत उम्मुल मनीन के पास। उनसे जनाब हुज़ाम ने कहा कि बेटी 3 दिनों से हमारे मेहमान खाने में अरब के इंतहाई अजीम इंसान जो मेहमान बने हुए हैं, और वो आपका रिश्ता अरब के सबसे बड़ी हस्ती के लिए मांगने आए हैं, तुम्हारी मर्जी क्या है? बात समझ में आ रही है? तो जनाब फातिमा कलाबिया ने जो जवाब दिया, कहा बाबा हमारे खानदान की औरतें इस बात का पता नहीं करती कि हमारे मेहमान खाने में कौन आया है कौन गया है। हर चीज जो है देखना, हर जुमला जो मुतवज्जा कि जनाब फातिमा कलाबिया की तरबियत कैसी की हुई है। कहती है बाबा हमारे खानदान में ये कभी नहीं खबर लेते कि तुम्हारे मेहमान खाने में कौन आया हुआ है, लेकिन एक बात जरूर है कि 3 रातों से मेरे हुजरे में एक बीबी रोज आती है, 3 रातों से, और आखिरी रात उस बीबी के साथ और 3 बीबियां भी आई हैं। हजरत हवा है, हजरत सारा है और हजरत आसिया है। उन्होंने अपना नाम ये नाम बताए हैं, वो आई है। और आखिरी रात उन्होंने अपने हाथ से एक चांद निकाल के मेरी झोली में डाल दी और उसने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुम मेरे बेटे की माँ बनने वाली हो। सुभान अल्लाह, तुम मेरी माँ, मेरे बेटे की माँ बनोगी, और मैं तुम्हें तलकीन करती हूँ कि उसका नाम अब्बास रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसका नाम अब्बास रखना। तो उस वक्त हुज़ाम की जो जोजा है वो कहती है कि मुझे इस वक्त एक ख्वाब याद आ गया। जब ये फातिमा कलाबिया अभी पैदा भी नहीं हुई थी, मैंने ख्वाब में देखा कि बारिश तेज चल रही है, बारिश की जो कतरे हैं वो मेरे हाथ में गिर रहे हैं और जो वो जम रहे हैं, पूरे जम के एक हीरा बन गया। तो मैंने मुट्ठी बंद कर ली, और मेरी आँख खुल गई। सुबह को मैं जो है हमारे खानदान के एक बुजुर्ग थे, उनके पास ताबीर पूछने गई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें एक ऐसी बेटी मिलने वाली है जो बड़ी खुश नसीब होगी। मुट्ठी बंद करने का मतलब ये है कि उसकी हिफाजत करना, उसकी हिफाजत करना। तो अब मैं समझ रही हूँ कि ये मेरी बेटी जो है उस ख्वाब की ताबीर है कि ये खुश नसीब है, और जो है ये बता रही है कि वो जो बीबियां आई है तो इनका नस्ल से जो एक बहुत बड़ा बहादुर आने वाला है। सलवात पढ़े मोहम्मद। खैर जनाब फातिमा कलाबिया की शादी जो है वो जनाब अली अलैहिस्सलाम से हुई, और तारीख में मिलता है कि जब जनाब फातिमा कलाबिया दुल्हन बन के जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की चौखट पर पहुंची, तो उन्होंने ताज़ीमी सजदा करके और कहा कि बीबी गवाह रहना, मैं आपकी जगह लेने नहीं आई हूँ, मैं आपकी कनीज बन के आई हूँ, मैं सारी जिंदगी कनीजी में गुजार दूंगी। और आगे चल के हसनैन
اور جناب زینب ام کلثوم محو خواب تھے، ان کی مسجد کے چوگرد جو ہے وہ طواف کر کے اور یہی جملے کہے کہ میرے بچوں، میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں اور میں اس لفظ کو نبھاؤں گی کہ میں آپ کی کنیز ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد جناب فاطمہ کے بچے کی آمد ہوئی۔ دیکھیں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جو بیٹا ملے وہ چاند جیسا ہو۔ ہر ماں کے لیے بیٹا چاند جیسا ہو، مگر یہ بی بی ام البنین کی عظمت ہے کہ چاند جیسا نہیں بلکہ ایسا چاند ملا جو قمر بنی ہاشم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بنی اللہ۔ ہاشم کا چاند۔ دیکھیں، جہاں پر جاہل ہوتے ہیں وہاں پر اگر کوئی ایک پڑھا لکھا ہو جائے تو وہ بڑا نام ہوتا ہے کہ بھئی جاہلوں میں ایک عالم ہو گیا، آ گیا۔ دعوت فکر دے رہا ہوں۔ جہاں پر علم ہی علم ہو، روشنی روشنی ہو، کیا بات ہے، جہاں پر نبوت کا سورج ہو، جہاں پر امامت کے چاند ہو، جہاں پر ولایت کے چاند ہو، جہاں پر علم و معرفت کے چاند ہو، سبھی با کمال ہو، ان با کمالوں میں اپنا کمال منوانا یہ فقط جناب عباس کا کمال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ جناب ام البنین کی تربیت ہے کہ وہ ایسا آیا کہ فقط ماں کا چاند نہیں بلکہ بنو ہاشم کا چاند۔ اس کا لقب ہی کمر بنو ہاشم، ہم علم پہ بھی لکھواتے ہیں کمر بنی ہاشم، تو کمر بنی ہاشم کا لقب کسی اور کو نہیں مل سکا۔ سبحان پڑھے محمد اور پھر جب حضرت عباس پیدا ہوئے، 3-4 سال 5 سال کے ہوئے، تو ایک دن جناب ام البنین نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا، بیٹا یقیناً تم علی کے بیٹے ہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا پوری زندگی کہ تم علی کے بیٹے ہو، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو علی کا بیٹا نہ کہنا۔ کبھی بھی حسن اور حسین کو جو ہے وہ اپنے بھائی نہ کہنا۔ زینب ام کلثوم کو بہن کی طرح جو ہے وہ اتنے قریب نہ جانا۔ تم کنیز کے بیٹے ہو، تم ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھنا۔ تو جناب زینب ام کلثوم نے محسوس کیا کہ جناب عباس کچھ دنوں سے دور رہنے لگا ہے، اور جب بھی آتا ہے تو جھک کے سلام کرتا ہے۔ تو ایک دفعہ جناب زینب نے بلایا، اپنی گودی پہ بٹھا کے، زانوں پہ بٹھا کے، اور کہا، عباس یہ کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ تم دور رہنے لگے ہو۔ تو جناب عباس چھوٹے ہیں مگر کہتے ہیں کہ بی بی آپ آقازادی ہیں، میں غلام ہوں، غلاموں کو اتنا قریب نہیں آنا چاہیے۔ کہتی ہے نہیں، گلے مل کے کہتی ہے تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے ساتھ ناز و انداز بھائیوں جیسے کرنا چاہیے۔ کہتے نہیں، میری ماں ام البنین نے مجھے تلقین کی ہے کہ اس کے بعد میں غلام ہوں، میں اپنی حیثیت مان سمجھ گیا ہوں، میں غلام ہوں۔ عزاداروں، مجھے مسائل میں نہیں پڑھنا ہے، مگر فقط یہ جملہ یہ ہے کہ جو جملہ کہ غلام رہنا ہے، اسی لیے جب یہ قافلہ مدینے سے کربلا کی طرف رواں ہوا، سب بیویاں جب جنگلوں میں میوے آرام ہوتے تھے، تب بھی یہ غلام بن کے تلوار کو باہر نکال کے ہر جگہ پر کہتے تھے کوئی یہاں قریب نہ آئے، کیونکہ میری آقا زادیاں یہاں چل رہی ہیں، وہ آرام دہ ہے، ان کی منزل ہے۔ اور یہی جملہ تھا جو جناب عباس کے ذہن میں ہمیشہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی آخری وقت پر یہی جملہ کہا تھا کہ عباس ساری زندگی تم نے مجھے بھائی نہیں کہا، میری آخری تمنا اور حسرت ہے کہ مجھے آخری بار مجھے بھائی کہہ دو۔ اور وہ غلام جو ہے وہاں شہید تو ہو گیا، مگر ام البنین جب واپس قافلہ آیا ہے تو ذہن میں یہ تھا کہ میرا بیٹا غلام بن کے آخری منزل تک پہنچا یا نہ پہنچا۔ تو بشیر ابن جذب سے یہی سوال کیا تھا کہ تم جو کہہ رہے ہیں کہ حسین مارا گیا، مجھے بتاؤ کہ جب حسین مارا گیا اس وقت میرا عباس کہاں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب جناب حسین مارا گیا، عباس اس سے پہلے شہید ہو گیا تھا، اور بی بی اسی لیے جنت البقیع میں جا کے 4 مٹی کی قبریں بناتی تھی، اور پھر اس کے بعد مٹا دیتی تھی، اور جب کوئی کہتا تھا ام البنین
تو کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہو، میرے چاروں بیٹے حسین پہ قربان ہو گئے اور میں فاطمہ الزہرا کے پاس سرخرو ہو گئی ہوں۔ تو آج جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت بھی کل ہے، تو اس حوالے سے چاہے ام البنین ہے وہ بھی حسن و حسین کی ماں ہے، فاطمہ الزہرا ہے وہ بھی حسن و حسین کی ماں ہے۔ ہم یہی بات کے آج سمجھ کے آج کی مجلس میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے عرض کرتے ہیں، بی بی آپ نے ایک مرتبہ سرور کائنات سے پوچھا تھا، بابا آپ نے میرا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ کا معنی نجات دینے والی ہے۔ بابا میرا نام اگر نجات دینے والی ہے تو بابا میں کن کن کو نجات دلاؤں گی؟ تو کہا کہ جو بھی حسین کے عزادار ہوں گے محشر میں تیرے ہاتھ میں ہوگا، جس کو چاہو جنت میں بھیجو اور جو بھی تمہارے دشمن ہیں ان کو تم دوزخ میں بھیجو۔ تو ہم آج اس مجلس میں جناب سیدہ سے وہ وسیلہ بنا کے کہتے ہیں، بی بی تیرا نام فاطمہ ہے، بی بی تو نجات دینے والی ہے، ہم گناہ گار آئے ہیں، بی بی ہماری اس قلیل عزا کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے، قبولیت کو دیکھتے ہوئے، ہماری آرزوؤں کو دیکھتے ہوئے، ہماری مناجاتوں کو دیکھتے ہوئے، بی بی ہمارے جو بھی نیک تمنائیں ہیں، ہماری جو بھی مناجاتیں ہیں، ہر ایک کے دل میں ہر ایک کی جو ہے جو پریشانیاں ہیں ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے خدا بند عالم کی درگاہ میں بی بی آپ کو توسل بنا کے کہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ ہم خدا بند عالم سے کہتے ہیں کہ خدایا جناب ام البنین کا واسطہ ہے، جناب فاطمہ الزہرا کا واسطہ ہے، تمام ائمہ کا واسطہ ہے، امام زمانہ کا واسطہ ہے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کے جو ہے وہ شفا کاملہ عطا فرمائے، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں غرور سے پناہ دے، ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں حقیقی کربلائی بنا، ہمیں رسمی عزاداری سے بچا، ہمیں حقیقی حسینی بنا، ہمیں حقیقی عاشورائی بنائے، ہمیں معرفت امام زمانہ دے، ہماری مجلسوں میں ہمارا سب سے زیادہ ذکر امام زمانہ کا ہو۔ خدایا بحق محمد آل محمد جو زیارات اور حج کے متمنی ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما، خدایا امام زمانہ کا جلدی ظہور فرما، ہمیں ان کی معرفت عطا فرما، اور سید شان محمد نقوی، سید حسن رضا نقوی، سید شان رضا نقوی، خورشید بانو، حسن زہرا، سرکار احمد، امیر علی، رضیہ بانو اور تمام مومنین و مومنات شہدائے ملت جعفریہ اور آپ ہم سب کے جو ہے آباء و اجداد مرحومین صاحب علی اور سورہ فاتحہ ان کے لیے سورہ فاتحہ